Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایپیلیپسی یعنی مرگی کے مرض کے بارے میں ہے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مرگی کے بارے میں عمومی معلومات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ لا علمی اور مرگی کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اکثر مریضوں کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں۔ مرگی کا پہلا دورہ پیدائش سے 20 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اس کی زیادہ تر وجوہات میں پیدائشی نقائص یا گردن توڑ بخار وغیرہ ہوتے ہیں، تاہم نصف سے زیادہ لوگوں میں اس کی وجہ صرف دماغی خلیوں کے بے ربط برقی لہروں کا اخراج ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ دورے سے کچھ دیر پہلے مریض کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، جو عموماً اوپر کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد مریض بے ہوش ہو کر دورے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی سرسراہٹ کو مرگی کی سرسراہٹ یا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دورے سے قبل سر درد یا دوران سر کی شکایت بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ کئی مریضوں کے ناک سے ایک مخصوص قسم کی بو آنے لگتی ہے اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ کئی بار مریض دورے سے پیشتر بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا سر قدرے ایک طرف جھک جاتا ہے۔ مرگی کا دورہ پڑتے وقت مریض عموماً چیخ مار کر ایک طرف گر پڑتا ہے اور تڑپنے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مریض کے ہاتھ پاؤں اینٹ جاتے ہیں اور جلد کا رنگ نیلاہٹ مائل ہو کر خوفناک ہو جاتا ہے۔ منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور عموماً زبان دانتوں کے نیچے پھنس جاتی ہے۔ کئی مریضوں کا بول و براز خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بے ہوشی کے بعد جب مریض کو ہوش آتا ہے تو اسے شدید تکان، سر درد یا فالجی کیفیت یا فطور عقل کی شکایت باقی رہتی ہے۔ مرگی کا دورہ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے، اس لیے مریض کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے کسی چلتی ہوئی مشین کے نزدیک دورہ پڑنے سے مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا آنکھ کے قریب دورہ پڑنے سے جسم جل سکتا ہے۔ کبھی کبھی مریض کو مسلسل دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور مریض دوروں کے درمیانی وقفوں میں مکمل ہوش میں ہوتا ہے۔ دورے کے دوران اگر مریض کو فوری طور پر طبی امداد نہ مل سکے تو دماغ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عموماً مرگی کا دورہ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مریض کے ناک کے پاس جوتا لے جانے سے یا کسی اور ٹوٹکے سے مریض کو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ مریض کو جتنا جلدی ممکن ہو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ مرض کی تشخیص کے حوالے سے درج ذیل نکات کو زیر غور رکھیں۔ میڈیکل ہسٹری: معالج کو دوروں کی مکمل تفصیل درکار ہوتی ہے۔ خاندانی یا موروثی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے مریض کے والد، والدہ یا بڑے بھائی بہن کی مدد درکار ہوتی ہے۔ مریض کی ذاتی ہسٹری بشمول حمل، پیدائش اور نشو و نما کے متعلق معلومات درکار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کے سماجی، ذہنی اور جذباتی پس منظر کو جاننے کے لیے بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ جسمانی اور اعصابی معائنہ: دوروں کے اسباب جاننے کے لیے مریض کا مکمل جسمانی اور اعصابی معائنہ کیا جانا ضروری ہے، جو کہ ماہر فزیشین خود ہی کیا کرے گا۔ لیب ٹیسٹ: لیب ٹیسٹ کے حوالے سے مریض کے خون اور پیشاب کے نمونے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرگی کی تشخیص کے لیے عموماً EEG تجویز کیا جاتا ہے، جسے اردو میں دماغی برق نگار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بے ضرر ٹیسٹ ہے جسے مکمل ہونے میں تقریباً 30 سے 90 منٹ لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو دماغ کے اندر پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے برقی سگنلز، جنہیں دماغ کی لہریں کہا جاتا ہے، کو ریکارڈ کرنا اور ان کی پیدائش کرنا ہے۔ یہ دماغ کے اندرونی حالات کی تصویر مہیا کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے مریض کے سر پر چھوٹی چھوٹی الیکٹروڈز لگائی جاتی ہیں، جو کہ تعداد میں 32 ہوتی ہے۔ یہ الیکٹروڈز دماغ کی لہروں کو EEG کی مشین پر منتقل کرتی رہتی ہے، جہاں سے یہ کاغذ پر پرنٹ آؤٹ کی شکل نکل آتا ہے۔ یہ رپورٹ عموماً مختلف لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر لائن دماغ کی رو کو ظاہر کرتی ہے۔ EEG کے علاوہ CT اسکین، MRI کی مدد سے بھی مرگی کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ چند عام مغالطے: مرگی سے متعلق ہمارے معاشرے میں عام طور پر کچھ غلط تصورات یا مغالطے پائے جاتے ہیں، جن کا دور کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ مریض کا صحیح علاج معالجہ کیا جا سکے اور اس کی بروقت مدد ہو سکے۔ اس سلسلے میں چند عام پائے جانے والے تصورات اور ان کی تصحیح کی جا رہی ہے۔ پہلا مغالطہ: مرگی کے مریض بچے دیگر صحت مند بچوں کے ساتھ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایسا عموماً اس وقت کیا جاتا ہے
جب والدین اپنے بچوں کو معذوروں کی فہرست میں رکھتے ہوئے بہت زیادہ تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر بچے یا ان کے والدین ان کے بچوں کا مذاق نہ اڑائیں یا ان کی حالت پر افسوس نہ کریں۔ وضاحت اور حقیقت: یاد رکھیں کہ مرگی سے متاثرہ بچے بھی دیگر بچوں کی طرح تمام اقسام کی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں اور معمول کی زندگی بسر کرنے کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں مساوی تعلیم دلانا چاہیے تاکہ ان میں کوئی احساس کمتری پیدا نہ ہونے پائے۔ دوسرا مغالطہ: مرگی سے متاثرہ فرد کو شادی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ متاثرہ فرد دیگر افراد کی طرح ازدواجی زندگی کے معاملات کو صحیح طور پر انجام دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ وضاحت اور حقیقت: یہ بالکل غلط ہے کہ مرگی کا شکار فرد شادی کے معاملات کو دیگر افراد کی طرح بجا نہیں لا سکتا۔ یہ افراد بھی دیگر صحت مند افراد کی طرح اپنے ازدواجی معاملات سر انجام دے سکتے ہیں، اور دنیا بھر کے طبی ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طبی نقطہ نگاہ سے مرگی کے مرض سے متاثرہ فرد بھرپور اور مکمل زندگی بسر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تیسرا مغالطہ: مرگی سے متاثرہ مریضوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر شادی کر لے تو بچے پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مرض بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ وضاحت اور حقیقت: دنیا بھر کی تحقیق اس بات کی شاہد ہے کہ مرگی کا عارضہ بچوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات میں دیگر اسباب ہیں جو کہ صحت مند والدین کی اولاد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ چوتھا مغالطہ: مرگی سے متاثرہ فرد کو ملازمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اسٹریس یا کام کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ وضاحت اور حقیقت: مرگی سے متاثرہ فرد بھی دیگر صحت مند افراد کی طرح ہر قسم کا کام کر سکتا ہے، اور اس میں بھی دیگر افراد کی طرح کام کا بوجھ یا اسٹریس برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے۔ تاہم مرگی سے متاثرہ فرد کو غشی کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس لیے جب یہ پتہ ہو تو ایسے فرد کی ڈیوٹی ایسی جگہوں پر نہ لگائی جائے جہاں مشینیں چل رہی ہوں یا انہیں ڈرائیور کی حیثیت سے بھی کام کرنا پڑے تو ان کو کام نہ کرنے دیا جائے۔